اچھا، اپنی زندگی بھر کی حکمت اگلی نسل تک کیسے پہنچائی جائے؟ چلیں ایک والد کے خط سے سمجھتے ہیں۔ یہ خط ایک احساس عجلت سے شروع ہوتا ہے، یعنی وقت کم ہے اور دانش کو آگے منتقل کرنا ہے۔ اور یہیں سے اصل چیلنج سامنے آتا ہے۔ یہ ہر استاد اور والدین کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ آخر بہت دیر ہونے سے پہلے یہ قیمتی حکمت اگلی نسل تک کیسے پہنچائی جائے؟ جہاں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے، نوجوان ذہن ایک زرخیز زمین کی طرح ہے۔ مطلب جو بیج سب سے پہلے بوئے جائیں گے وہی جڑ پکڑیں گے اور پوری شخصیت کی بنیاد بنیں گے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ذہن ایک خالی تالاب کی طرح ہے جو بھرنے کا منتظر ہے۔ اور ہمارے حواس یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ سب وہ نل ہیں جو اسے مسلسل بھر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی دیکھا یا سنا جاتا ہے وہ سیدھا اندر جا کر ہماری سوچ اور شخصیت کو بناتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر صحیح بیج بونے میں دیر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دو بڑے خطرے ہیں۔ پہلا خطرہ ہے قساوت قلبی، یعنی دل کا سخت ہو جانا جب وہ نئے خیالات قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ایک نرم ذہن جو پہلے گیلی مٹی کی طرح تھا اب پتھر بن چکا ہے جسے ڈھالا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا خطرہ ذہن کا مصروف ہو جانا، کیونکہ ذہن کبھی خالی نہیں رہتا۔ اگر ہم اسے اچھے خیالات سے نہیں بھریں گے تو دوسرے اثرات اس جگہ کو فوراً پر کر دیں گے۔ تو یہ اصل میں اثر و رسوخ کی ایک دوڑ ہے، اور اس دوڑ کو جیتنا بہت ضروری ہے۔ اس کی حکمت عملی ہے مبادرت، یعنی پہل کرنا اس سے پہلے کہ دل سخت ہو یا ذہن بھر جائے۔ آج کل میڈیا، ڈیجیٹل کلچر اور سوشل سرکلز سب اس دوڑ میں شامل ہیں کہ ذہنوں پر کون قبضہ کرے۔ اصول بہت سادہ ہے، جو پہلے قدم اٹھائے گا ذہن اسی کا ہو جائے گا۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس ساری رہنمائی کا مقصد صرف ماضی کو دہرانا ہے؟ بالکل نہیں۔ مقصد لکیر کا فقیر بنانا نہیں بلکہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنا ہے تاکہ نئی منزلیں دریافت ہوں۔ یعنی پچھلی نسلوں کے تجربے کو استعمال کر کے وہ کچھ دیکھنا جو وہ خود بھی نہیں دیکھ سکے، تاکہ وہ راز خود دریافت کیے جا سکیں جو پچھلوں سے پوشیدہ رہ گئے تھے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، کیا حکمت منزل ہے یا دریافت کے سفر کا آغاز؟ ذرا سوچئے۔